نظر بد کیا ہے؟ اس سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کتنی صداقت ہے؟ کیا نظر بد انسان کو تباہ کرتی ہے؟ کل ملا کر ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ اور اگر نظر بد سے نقصان پہنچنا درست ہے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ دراصل کچھ دوستوں نے ہمیں اس موضوع پر ایک تفصیلی ویڈیو بنانے کو کہا، تو آج کی ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے درخواست کی ہے۔ ہم نظر بد کے تصور، اس کے اثرات اور اس سے خود کو بچانے کے طریقے پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد نظر بد کی حقیقت پر روشنی ڈالنا ہے اور اسلامی تعلیمات پر مبنی مستند رہنمائی بھی فراہم کرنا ہے۔ تو نظر بد کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ نظر بد ایک ایسا عقیدہ ہے کہ بعض لوگ اپنے حسد اور کینے کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ نقصان مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے کہ بیماری، مالی نقصان یا عام بدقسمتی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس تصور میں کتنی سچائی ہے؟ کیا یہ محض ایک توہم پرستی ہے یا کوئی گہری حقیقت ہے؟ پیارے دوستوں، نظر بد صرف ایک افسانہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حقیقی ہے۔ اگر کوئی چیز حکم الہی سے تجاوز کر سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوگی۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نظر بد ایک حقیقی رجحان ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یعنی کسی کی حسد بھری نگاہوں کی طاقت واقعی آپ کی فلاح و بہبود اور خوش قسمتی کو متاثر کرتی ہے، لیکن اس میں صرف اسی حد تک یقین ہونا چاہیے جتنا شریعت میں بتایا ہے۔ بعض لوگ نظر بد کے معاملے میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ انہیں اس سے نقصان پہنچنے کا اس قدر یقین ہوتا ہے، یقین تو نہیں وہم ہوتا ہے، کہ جو ہی نظر بد لگے گی اور یہ اس کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ گویا اللہ نے یہ دنیا بنا کر نظر لگانے والوں کے حوالے کر دی ہو، اور جب چاہیں جسے چاہیں نظر بد لگا کر تباہ کر ڈالیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں، نظر بد اسلام میں ایک حقیقت ہے، اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر اللہ کے ارادے سے۔ اللہ پر ایمان مضبوط ہو تو نظر وظر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بعض دفعہ یہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کا سوال ہے، کیا نظر بد کسی شخص کو تباہ کر سکتی ہے؟ اگرچہ نظر بد نقصان اور تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ نظر بد سے ہونے والا نقصان شدید ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی شخص کی زندگی کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کی حفاظت اور رحمت ہمیشہ کسی بھی نقصان سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس لیے اس پر توکل رکھیں۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ نظر بد حقیقت ہے۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نظر بد سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اسلام ہم اپنی حفاظت کے لیے کئی ذرائع فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظت کے لیے بعض آیات کی تلاوت کرنا سکھایا۔ ان میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ یہ معوذتین کے نام سے جانی جاتی ہیں اور اللہ کی پناہ مانگنے میں طاقتور ہیں۔ دوسری چیز، اخلاص اور توکل اختیار کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ پر توکل کرنا اور اپنے اعمال میں مخلص ہونا ہمارے ارد گرد ایک روحانی ڈھال بناتا ہے۔ تیسری چیز جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے وہ ہے برکات کی حد سے زیادہ نمائش سے گریز کریں۔ کیا مطلب؟ کہ بعض اوقات خود پر اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ لوگوں پر اپنی اللہ کی نعمتیں بتاتے نہ پھریں، یہ نادانستہ طور پر حسد کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کی نمائش کیے بغیر عام رہنا سیکھیے، اور اللہ کا شکر گزار ہونا ہی عقل مندی ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ نے میرے والد سہل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھا، یعنی ستر چھپائے ہوئے، تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، سہل کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کے کیا کہنے، میں نے تو آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا، اور پردہ نشین کی بھی کھال سہل کی کھال جیسی نازک و خوش رنگ نہیں دیکھی۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا، کیسا محسوس ہوا جیسے سہل کو گرا دیا گیا، یعنی ان کو عامر کی ایسی نظر لگی کہ وہ فوراً غش کھا کر گر پڑے۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تو اپنا سر اٹھانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر بد لگائی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت سست کہا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے در پہ ہوتا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ یعنی اگر تمہاری نظر میں سہل کا بدن اور رنگ و روپ بھاگ گیا تھا
تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہ کہے بارک اللہ علیکا، تاکہ ان پر تمہاری نظر کا اثر نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو اور اس پانی کو اس پر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ، ہاتھ، کوہنیاں، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے اور زیر ناف جسم یعنی 70 اور کولہوں کو دھویا، اور پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سہل پر ڈالا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نظر لگانے والوں کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے تو اس کے سامنے کسی برتن یعنی پیالے وغیرہ میں پانی لایا جائے، اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے، پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اسی برتن میں ڈالے، پھر اس سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کوہنی اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں کوہنی دھوئے، اور ہتھیلی اور کوہنی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو نہ دھوئے، پھر اپنا داہنا پیر اور پھر اس کے بعد بایاں پیر دھوئے، پھر اسی طرح پہلے داہنا گھٹنا اور بعد میں بایاں گھٹنا دھوئے، اور پھر آخر میں تہبند کے اندر زیر ناف جسم کو دھوئے، اور ان سب اعضاء کو اسی برتن میں دھویا جائے۔ ان سب کو دھونے کے بعد اس پانی کو نظر زدہ کے اوپر اس کی پشت کی طرف سے سر پر ڈال کر بہا دے۔ واضح رہے کہ اس طرح کا علاج اسرار و حکم سے تعلق رکھتا ہے جو عقل و سمجھ کی رسائی سے باہر کی چیز ہے، لہٰذا اس بارے میں عقلی بحث کرنا لا حاصل ہے، فقط واللہ عالم۔ اگلی چیز، ذکر اذکار کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگیں۔ باقاعدگی سے ذکر میں مشغول رہنا اور اللہ سے پناہ مانگنا ہمیں ہر قسم کے نقصان اور نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے اور درمیان میں روحانی آڑ پیدا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہوشیار رہنا اور ان حفاظتی اقدامات کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اب جب کہ آپ نے جانا کہ نظر بد حقیقی ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ اس میں پڑھ کر خدا نخواستہ وہم کا شکار نہ ہو جائیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم، چاہت اور ارادے کے بغیر کوئی کسی کو نہ ایک ذرہ کا نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ہمارا اللہ پر ایمان اور اس پر بھروسہ حتمی تحفظ فراہم کرتا ہے اور تمام طرح کے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کی یہی شان ہے کہ اگر اس کے سامنے سمندر ہو اور پیچھے سخت جانی دشمنوں کی فوجیں ہوں تو مسلمان ان حالات میں گھبرائے گا نہیں بلکہ اللہ پر توکل کرے گا، اور پھر یہی توکل اسے اس مصیبت سے نکال کر پار لگا دے گا۔ ویڈیو کے خلاصے میں نظر بد اسلام میں ایک تسلیم شدہ رجحان ہے جو کسی حد تک نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، تاہم صحیح طریقوں اور اللہ پر اٹل ایمان کے ساتھ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔ اور ہاں، اگر آپ میں سے گریج فیبرک کا کوئی کاروباری دوست یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے۔ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے اور آپ کے پروفٹ مارجن میں اضافے کے لیے ہمارے پاس گریج فیبرک کی آن لائن سہولت موجود ہے۔ ہم آپ کو معیاری گریج فیبرک آپ کے گھر بیٹھے آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ نہ آپ کو مارکیٹ وزٹ کرنے کی ضرورت، نہ اچھے اور معیاری فیبرک کی تلاش میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی مصیبت، اور نہ ہی کسی اور جھنجھٹ میں پڑ کر اپنے بزنس پر کم توجہ دینے کی شکایت، کیونکہ اب آپ اپنے گھر بیٹھے آرام سے ہمیں اپنی مخصوص ضروریات بتا کر ہم سے معیاری فیبرک بآسانی منگوا سکتے ہیں۔ یاد رہے، آرڈر سے پہلے تمام معلومات دینی لازمی ہیں۔ یہ معلومات اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ کو وہی فیبرک ملے جو آپ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا ایک ایک تھان، ایک ایک پیس سخت کوالٹی کنٹرول کے مراحل سے گزرتا ہے، جس میں ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ باقی نہ رہے اور آپ کو ایسا فیبرک ملے جو بے عیب ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ باقی آپ مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ہم ان کے تسلی بخش جواب دیں گے۔